اس کے بعد میں بڑے ادب احترام کے ساتھ اپنے محترم استاد مولانا مفتی ریاض اللہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنے قیمتی نصیحات میں حصہ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ وقال تعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ام هل تستوي الظلمات والنور۔ صدق اللہ العظیم۔ ڈائس پر تشریف فرما اساتذہ کرام، سامنے تشریف فرما عزیز طالب علموں، آپ حضرات کا اصرار اور اس مجلس کا انعقاد ہوا۔ باری تعالیٰ کچھ ایسی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرما دے جو ہمارے لیے بھی نافع ہوں اور آپ کے لیے بھی نافع ہوں، ہم بھی اس پہ عمل کریں اور آپ بھی اس پہ عمل کریں۔ سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ طالبان علوم نبوت ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے آپ کو علوم نبوت حاصل کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، کہ صحابہ کی جماعت کو اللہ نے نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا۔ صحابہ کی جماعت کو اللہ نے نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا، اور آگے ارشاد فرمایا گیا ولاقامت دینہ، اور دین کی اقامت کے لیے، دین کے باقی رہنے کے لیے اللہ نے صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا۔ اللہ جب کسی کا انتخاب فرماتا ہے تو یقیناً اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جو ماضی سے بھی واقف ہے، حال سے بھی واقف ہے، اور آئندہ مستقبل سے بھی واقف ہے۔ جو کچھ ہو چکا ہے اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، جو ہو رہا ہے اس کو مالک بخوبی دیکھ رہا ہے، اور جو آئندہ ہوگا اسے اللہ خوب جانتا ہے اور سمجھتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت والجلال کی ذات اکیلی ذات ہے جو یہ سب کچھ جانتی ہے اور دیکھتی ہے اور سنتی۔ اگر اللہ نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے علوم نبوت کے لیے تو یقیناً اللہ آپ سے راضی ہے، اور اللہ آپ سے کام لینے والا ہے۔ اللہ جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے۔ بسا اوقات اللہ اپنے ان بندوں سے کام لے لیتا ہے جن کو دنیا میں حقیر اور ذلیل سمجھا جاتا ہے، اور کبھی اللہ ان سے بھی کام لے لیتا ہے جن کی بڑی عزتیں دنیا میں ہوا کرتی ہیں، جن کا بڑا مقام دنیا میں ہوا کرتا ہے۔ صحابہ اکرام جن کو اللہ نے منتخب فرمایا تھا نبی کی صحبت کے لیے، دین کی اقامت کے لیے، اللہ نے ان سے بہت کام لیا۔ حالانکہ وہ کہیں کسی جائیداد کے مالک نہیں تھے، ان کے پاس کوئی بڑی بادشاہت نہیں تھی، وہ کسی مال و دولت کے گدی پر نہیں بیٹھے ہوئے تھے، غریب لوگ تھے، کھیتی کسانی کرنے والے لوگ تھے،
لیکن اللہ نے انہیں منتخب فرمایا نبی کی صحبت کے لیے اور دین کی اقامت کے لیے۔ وہ نبی کے جانشین بنے جب نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جب اللہ کے آخری پیغمبر دنیا میں آ گئے تو اللہ نے نبوت کا دروازہ بند فرمایا اور ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اب نبوت کے دروازے پر مہر لگا دی گئی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یا اللہ، جب نبی نہیں آئے گا تو نبی کی تعلیمات کیسے باقی رہے گی؟ نبی کی تعلیمات کیسے باقی رہے گی؟ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان کی نبوت تو قیامت تک جاری و ساری رہے گی، ان کی تعلیم تو قیامت تک جاری رہے گی، اور یہ دنیا سے رخصت ہو رہے۔ اعلان فرمایا گیا کہ نبی کے جانشین اس امت کے علماء ہوں گے۔ جب نبی کے جانشین اس امت کے علماء ہوں گے تو نبی کے پاس کوئی بادشاہت تو تھی نہیں، نبی کے پاس کوئی بڑا باغ تو تھا نہیں، نبی کے پاس کوئی کھیت تو تھے نہیں، کہ جو نبی کے جانے کے بعد اس امت کے علماء اس کے وارث ہوتے۔ جی نہیں، اس امت کے علماء نبی کے علوم کے وارث، نبی کے تعلیمات کے وارث، نبی کے سنتوں کے وارث، جو کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے، کر گئے، جس کی تعلیم دے گئے، اس کے وارث اللہ نے اس امت کے علماء کو بنایا۔ یوں تو نبی جب دنیا میں آتے ہیں تو ان کے دو کام ہوتے ہیں، خوب غور سے سنو۔ نبی دنیا میں آتے ہیں تو ان کے کیا کام ہوتے ہیں؟ دو کام ہوتے ہیں، ایک اخذ احکام اور ایک تنفیذ احکام۔ اخذ احکام کا معنی اللہ سے احکام لے لینا، اور تنفیذ احکام جو احکام لیے گئے ہیں اس کو دنیا میں جاری کر دینا، اس کو دنیا میں برپا کر دینا۔ نبی کے دو کام۔ پہلے کام میں تو نبی کا نہ کوئی کبھی جانشین ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ اخذ احکام میں، اللہ سے احکام لینے میں نبی کا کوئی جانشین نہیں، صرف نبی پر یہ بات ختم ہو گئی۔ لیکن تنفیذ احکام میں اس امت کے پورے علماء نبی کے جانشین، نبی کی تعلیمات ہم تک پہنچ گئی، نبی کی پوری زندگی ہمارے پاس آ گئی، نبی کی زندگی کا ایک ایک ریکارڈ، ایک ایک لمحہ ہمارے پاس آ گیا۔ اگر ہم علماء ہیں، ہم عالم ہیں، تو ہم نبی کے جانشین ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس تعلیمات کو آگے بڑھائیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس تعلیمات پر ہم خود عمل کریں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ جہاں ہم جائیں، جہاں رہیں، اس تعلیمات کو اپنائے رہیں، جس کو اپنی زبان میں ہم یہ کہیں کہ نبی کی سنت کو اپنائے رہیں، نبی کی سنت کو کبھی نہ چھوڑے۔ ابھی مولانا عمران صاحب نے حدیث پڑھی وَسُنَّةَ رَسُولِهِ، آخر میں کیا پڑھا انہوں نے؟ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ، ایک قرآن اللہ کے پیغمبر نے چھوڑا اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ قرآن ہمارے سامنے ہے، نبی کی سنت احادیث کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ یہ دو ایسی بنیادیں ہیں جن کو آدمی مضبوطی سے پکڑ لے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں، اسی قرآن میں کہا گیا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسی قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے، اور بہت ایسے ہیں جو اسی قرآن کو پڑھ کر ہدایت پا جاتے۔ قرآن اگر پڑھو گے کجی تلاش کرنے کے لیے، گمراہ ہو جاؤ گے جس طرح یہود و نصارہ گمراہ، اور اگر قرآن پڑھو گے اپنی زندگی سنوارنے کے لیے، قرآن کو معجزہ سمجھ کر پڑھو گے، تو ہدایت کے راستے تمہارے لیے کھلتے چلے جائیں گے، ہدایت کے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ اور میں نے جو آیت پڑھی، اللہ کیا فرماتا ہے؟ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا،
تم ہمارے راستے میں کوشش کرو گے، ہمارے لیے اپنی جان کھپاؤ گے، لنہدینکم سبلنا، ہم ضرور بھی ضرور، تاکید کے ساتھ، ہم ضرور بھی ضرور تمہارے لیے راستے کھول دیں گے، ہر ایک چیز کے راستے کھول دیں گے، تمہارے لیے رزق کے بھی راستے کھل جائیں گے، تمہارے لیے تعلیمات کے راستے بھی کھل جائیں گے، اچھی زندگی تم بسر کرو گے اس کے لیے بھی تمہارے لیے راستہ ہموار کر دیا جائے گا۔ یہ ہمارا، آپ کا، کسی اور کا فرمان نہیں، بلکہ آپ کے اور ہمارے اور پوری دنیا کے رب کا یہ فرمان ہے کہ تم ہمارے لیے کوشش کرو، ہم راستے کھول دیں گے۔ صحابہ کرام نے جب اپنے آپ کو کھپایا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو جب نچھاور کیا، اللہ نے ان کے لیے راستے کھول دیے، اللہ نے ان کے لیے راستے کھول دیے۔ وہ سراقہ ابن مالک جو اللہ کے پیغمبر کا پیچھا کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کو پکڑا جائے، کفار مکہ کے حوالے کر دیا جائے، اتنا انعام مل جائے گا اور اتنے اونٹ مل جائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر کو دیکھ لیا، لیکن قدرت تو قدرت ہے، سراقہ ابن مالک کے گھوڑے کے پیر زمین میں دھس گئے۔ انہوں نے توبہ کی اور کہا مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ کے پیغمبر تو رحمت للعالمین تھے، انہوں نے معاف فرما دیا۔ پھر دوبارہ وہ چاہے کہ آپ کو گرفتار کیا جائے، پھر دھس گئے پیر۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے معاف کیا اور ایک جملہ فرمایا کہ سراقہ، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہیں بادشاہت کے کنگن، قیصر و کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ سراقہ ابن مالک ابھی ایمان نہیں لائے، چونک گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں تو کافر، ہیں تو دشمن، لیکن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر انہیں یقین ہے، وہ جانتے ہیں کہ محمد جو کہتے ہیں وہ جھوٹ نہیں کہتے، ان کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ غلط نہیں ہوتے ہیں، یہ صادق بھی ہیں، یہ امین بھی ہیں۔ سراقہ ابن مالک یاد کرتے رہے، ایمان لے آئے، اللہ کے پیغمبر کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا، صدیق اکبر کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور آیا، اسی دور میں ملک شام فتح ہوا، اور وہاں سے قیصر و کسریٰ کے جب وہ کنگن آئے تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے بلایا کہ سراقہ ابن مالک کو بلاؤ۔ سراقہ ابن مالک بلائے گئے اور حضرت عمر نے فرمایا کہ سراقہ، اللہ کے پیغمبر نے تم سے یہ کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے، یہ لو، یہ کنگن تمہیں دیے جاتے ہیں، اس کو تم اپنے ہاتھ میں پہنو۔ سراقہ ابن مالک رونے لگے کہ یہ کیا ہوا، ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کبھی بادشاہوں کے کنگن ہمیں پہنائے جائیں گے۔ یاد کرنے لگے اللہ کو، اللہ کے پیغمبر کو، اور یقیناً ان کا ایمان اس وقت کتنا بڑھ گیا ہوگا، کتنا بڑھ گیا ہوگا ان کا ایمان۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہے گئے ہیں وہ سچی ہے، آپ کی تعلیمات سچی ہے، آپ کی سنت میں چلنے پر کامیابی ہے، ہر ایک کی کامیابی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہماری کامیابی پیچھے جانے پر ہے، ہم اپنے اسلاف کے طریقے کو اپنائیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ہمارے اسلاف میں سب سے پہلے حضرات صحابہ اکرام، ہمارے اسلاف میں سب سے پہلے حضرات صحابہ اکرام ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے اسوہ ہے۔ صحابہ کرام کس طرح زندگی گزار گئے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت طلحہ مہمان گھر میں آئے ہیں، کچھ نہیں کھا رہے ہیں، چراغ بجھا رہے ہیں اور مہمان کو کھلا رہے ہیں، ترکیبیں اپنا رہے ہیں۔ رات بھر گزر گئی بھوک کے عالم میں، اللہ کے پیغمبر کے پاس صبح گئے تو قرآن نازل ہو رہا ہے،
وَيُؤْتُونَ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ خود مستحق ہے لیکن دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ تعلیمات ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن میں بیان ہو رہی۔ صحابہ نے عمل کر کے دکھایا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ صحابہ کرام اتنی مشقت برداشت کر گئے، اس دین کے لیے اتنی قربانی دے گئے، تب جا کے یہ دین ہمارے پاس پہنچا، اور ہم طالبان علوم نبوت ہیں، اللہ کے پیغمبر کے علوم کو سیکھنے والے ہیں، ہم مہمانان رسول ہیں، ہم مہمانان خدا ہیں۔ آپ یہ سمجھیے، آپ اپنے آپ کو کمتر مت سمجھا کیجیے۔ آپ یہ مت سوچئے کہ ہم ماں باپ سے دور ہیں، ہمارے کپڑے پھٹے ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہم کمتر ہیں، ہم سے اچھے تو اسکول والے۔ ہرگز نہیں، آپ طالبان علوم نبوت ہیں، آپ سے بڑا مقام اس دنیا میں کسی کا نہیں ہے۔ جس دن آپ نہیں رہیں گے اس دن یہ سورج بھی نظر نہیں آئے گا، یہ چاند بھی نظر نہیں آئے گا، یہ ستارے بھی نظر نہیں آئیں گے، پوری دنیا بھسم کر دی جائے گی۔ اس لیے کہ اگر دنیا باقی ہے تو اللہ کے نام سے باقی ہے۔ لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، کہ جب تک اس دنیا میں اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ سب سے زیادہ اگر نام اللہ کا کہیں لیا جاتا ہے اور کوئی لیتا ہے تو مدرسے کے طالب علم ہیں، مدرسے کے اساتذہ ہیں، جو صبح سے لے کے شام تک قال اللہ اور قال الرسول کیا کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کا نام مدرسے میں ہوتا ہے، مسجدوں میں ہوتا ہے۔ جس دن یہ طالبان علوم نبوت اس دنیا میں نہیں رہیں گے، بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ، اور بڑے نجس و ناپاک ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مدرسے کو مٹا دیا جائے، مدرسے کو ختم کر دیا جائے۔ بڑے بے حیا و بے غیرت ہیں وہ آدمی، انہیں معلوم نہیں کہ مدرسوں سے تو دنیا باقی ہے۔ جس دن یہ مدرسے نہیں رہیں گے، اللہ کا نام لینے والا اس دنیا میں کوئی نہیں رہے گا، اس دن یہ دنیا نہیں رہے گی، اس دن یہ دنیا ختم کر دی جائے گی۔ یہ تو اللہ کا اتنا کرم ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو بھی کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ اور کیوں کھلاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس مالک کے نزدیک اگر اس دنیا کی حیثیت مکھی کے پر کے برابر ہوتی تو وہ کسی بھی اپنے دشمن کو ایک گلاس پانی نہ پینے دیتا۔ یہ تو مالک کا کرم ہے، اس نے اعلان فرما دیا کہ الدنیا خلقت لکم وخلقتم للآخرہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم آخرت کے لیے برپا کیے گئے ہو اور دنیا تمہارے لیے بنائی گئی۔ تم دنیا میں بسنے کے لیے نہیں آئے ہو، تم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہو۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار لو، اللہ اس دنیا سے ہزاروں گنی بڑی جنت عطا فرمائے گا۔ میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی، اللہ فرماتا ہے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ ہمارے راستے میں کوشش کرو گے، ہمارے راستے میں مصیبت برداشت کرو گے، یقیناً آپ مدرسے میں ہیں، آپ کو کھانا بھی نہیں اچھا لگتا ہوگا، آپ کو وقت پر ناشتہ بھی نہیں ملتا ہوگا، آپ یقیناً مصیبت برداشت کر رہے ہیں، مشقت اٹھا رہے ہیں۔ کیوں؟ علوم نبوت کے لیے، ہمیں علوم نبوت حاصل ہو جائے۔ اسی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہمارے راستے میں مصیبت اٹھاؤ گے، مشقتیں برداشت کرو گے، ہم تمہارے لیے راستے کھول دیں گے، ہم تمہارے لیے ایسے اسباب مہیا کر دیں گے جس کا تم وہم و گمان نہیں کر سکتے ہو۔ یقیناً اللہ رب العزت والجلال آپ سب کے لیے راستے کھولے گا، آپ اپنے علوم میں کمال حاصل کریں گے اور پوری دنیا میں نبی کے وارث ہونے کا ثبوت دیں گے،
اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کریں گے، انشاءاللہ آپ سب یہ کریں گے۔ اللہ رب العزت والجلال قبول فرما لے، وہ مالک قبول فرما لے ہمیں اپنے کام کے لیے، اپنے دین کی مدد کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پوری دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے۔ دوسری آیت میں نے یہ پڑھی تھی کہ قل، اللہ فرماتا ہے اے پیغمبر آپ کہیے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے نہ جاننے والوں کی طرح ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک عالم ایک عابد کی طرح ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا روشنی اور تاریکی برابر ہو سکتی ہے؟ قرآن کہہ رہا روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی ہے، اور جاننے والے جاہلوں کے طرح نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اے پیغمبر ان سے کہیے، کیا جاننے والوں کو جاہلوں کی طرح ہونا چاہیے؟ اس میں دو مفہوم، ایک یہ کہ جاہل عالم جاہل کی طرح نہیں ہو سکتا ہے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ کیا عالموں کو جاہلوں کی طرح ہونا چاہیے، جاننے والوں کو گواروں کی طرح ہونا چاہیے؟ نہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو عالم ہوگا وہ اپنے عالم ہونے کا ثبوت دے گا، دنیا جب اسے دیکھے گی تو اسے عالم کہے گی۔ جو جاہل ہوگا، گنوار ہوگا، دنیا اسے دیکھے گی تو جاہل اور گنوار کہے گی۔ قرآن یہ کہہ رہا رات کو رات کہا جائے گا اور دن کو دن کہا جائے گا، دن کو کوئی رات نہیں کہے گا اور رات کو کوئی دن نہیں کہے گا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ابھی تو دن ہو رہا ہے، وہ جھوٹا ہے، ابھی رات ہو رہی۔ دن کو اگر کوئی کہتا ہے کہ رات ہو رہی ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اسی طرح عالموں کو اپنے عالم ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ کسی کو موقع نہ ملے ہمارے اوپر انگلی اٹھانے کا، کوئی ہمیں جاہل نہ کہے، اس کی فکر ہمیں خود کرنی ہے۔ ہم گنواروں کی طرح زندگی نہ گزاریں، کھانے سے لے کے لیٹنے تک ہماری زندگی عالمانہ ہو۔ ہم کھانا کھائیں تو دسترخوان بچھا کے کھائیں، ناشتہ کریں تو دسترخوان بچھا کے کریں۔ یہ نہیں کہ ناشتہ لائے اور جاہلوں کی طرح بیٹھے، کھا لیا، جو بچ گیا وہیں چھوڑ دیا جانوروں کی طریقے سے۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی کھانا کھائیں تو نبی کی تعلیمات کو ملحوظ رکھ کر کھائیں، صحابہ کرام اور اسلاف کی تعلیمات ہمارے سامنے ہو، کھانے میں بھی نبی کی سنت سامنے رہے، پینے میں نبی کی سنت سامنے رہے، سونے میں نبی کی سنت سامنے رہے۔ نبی کی سنت کو ہم چھوڑ دیں، یہ ہمیں گوارا ہونا چاہیے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے بہت اکرام کیا، اپنے ساتھ بیٹھایا دسترخوان پہ۔ نبی کی سنت یہ ہے کہ اگر لقمہ دسترخوان پہ گر جائے تو اس کو اگر گندگی لگ گئی تو صاف کر کے کھا لے۔ حذیفہ ابن الیمان لقمہ چھوٹ گیا ہاتھ سے، دسترخوان سے اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ بغل والے نے کوہنی ماری، میاں تم کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، یا یہ بادشاہ کا دسترخوان ہے، یہ لوگ کہیں گے کہ اسے کبھی ملا نہیں ہے، یہ بھوکا مر رہا ہے۔ انہوں نے جلال میں کہا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان بیوقوفوں کی وجہ سے ہم نبی کی سنت کو چھوڑ دیں گے؟ ہمارے نبی کی سنت یہ ہے کہ نوالا گر جائے تو اسے برباد نہ کیا جائے، اسے کھا لیا جائے۔ دنگ رہ گئے سب کہ اس کے اندر اتنی جرت کہاں سے آئی، اس کے اندر اتنی ہمت کہاں سے آئی کہ بادشاہ کے دسترخوان پہ علی الاعلان نبی کی سنت کا اعلان کر رہا ہے اور اسے زندہ کر رہا ہے اور دنیا کو دکھا رہا ہے۔ یہ ملے گا ہمیں جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ اس دور میں تو ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے۔ مدرسے میں ہم ہیں یا ہم اپنے آپ کو بنانے کے لیے آئے ہیں؟
یا ہمیں سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا، یا ہمیں اساتذہ کی ڈانٹ بھی برداشت کرنی پڑے گی، یا ہمیں اساتذہ کی مار بھی برداشت کرنی پڑے گی؟ ہم اساتذہ کی مار ڈانٹ اگر برداشت کریں گے تبھی ہم لائق طالب علم بن کر اس مدرسے میں رہیں گے، اور یہاں سے جہاں جائیں گے وہاں سنجیدگی کے ساتھ رہیں گے اور اپنے اساتذہ کو یاد کریں گے۔ ابھی معلوم نہیں ہوتا ہمارے اساتذہ ہمارے ساتھ کتنی محنت کرتے ہیں، اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے۔ جب ہم پڑھانے لگیں گے، جب آپ پڑھانے لگیں گے، جب خود اساتذہ کی جگہ بیٹھیں گے، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے اساتذہ نے کتنی محنت کی۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے۔ حفظ کے دوران حضرت قاری صدر عالم صاحب دامت برکاتہم اللہ انہیں اچھا رکھے اور خوب عمر عطا فرمائے، ہم لوگ کو پڑھاتے تھے، کتنی محنت کرتے تھے وہ۔ شاید ہی سال میں کوئی ایسا دن ہو جس دن وہ فجر سے پہلے پڑھانے نہ آئے۔ کتنی محنت سے وہ آتے تھے اور کتنی محنت سے قواعد پڑھایا، کتنی محنت سے قرآن یاد کرایا، اللہ گواہ ہے کتنی محنت کرتے تھے وہ۔ آج جو ہم بول رہے ہیں، ہم جو قلم چلا رہے ہیں، جو قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یہ سب انہی کا صدقہ ہے۔ اب ہمیں یاد آتا ہے کہ کتنی محنت سے انہوں نے پڑھایا ہوگا۔ وہاں تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، وہاں تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن اب سمجھ میں آ رہا ہے کتنی مشقت وہ برداشت کرتے تھے، کتنی محنت کرتے تھے ایک طالب علم کے پیچھے، تب جا کے وہ طالب علم تیار ہوتا تھا۔ مختصر محنت نہیں لگتی ہے کسی کو پڑھانے میں۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ استاذ کا درجہ تمہارے باپ جیسا ہے، استاذ کا درجہ تمہارے باپ جیسا ہے۔ اس کو اپنا باپ سمجھو، مانو، اس کی ڈانٹ کو اپنے لیے رحمت جانو، اس کی مار کو اپنے لیے رحمت جانو، تب کامیاب ہوگے۔ اگر اس کی مار پر تمہیں اعتراض ہے، اس کے ڈانٹ پر تمہیں اعتراض ہے، تم دنیا میں کامیاب نہیں ہوگے۔ اپنے اساتذہ کی برائی کرو گے، دنیا میں تم کامیاب نہیں ہوگے، تمہارا علوم نبوت ناقص رہے گا۔ کبھی اپنے اساتذہ کی برائی مت کرنا، کبھی اپنے اساتذہ کی توہین مت کرنا، ان کے سامنے اپنی نگاہوں کو اونچی مت کرنا، کبھی ان کی بات کا جواب مت دینا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سچے نبی کے جانشین بنو، اور اگر کچھ نہیں بننا چاہتے ہو تو تم اپنے اساتذہ کو گالی بھی دو، ان سے زبان درازی بھی کرو، ان کی برائی بھی کرو، جو من میں آئے کرو، پھر تم کچھ نہیں پا پاؤ گے، کچھ نہیں پا پاؤ گے۔ حاصل اسی وقت ہوگا جب اپنے اساتذہ کی عزت کرو گے، ان کا احترام کرو گے۔ انسان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ تو بھول چوک اور خطا کا مرکب ہے، غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ اساتذہ بھی انسان ہی ہوا کرتے، یقیناً غلطی ہوتی ہے ان سے، لیکن اس غلطی کو تم نظر انداز کرو، اس لیے کہ تم ان کے شاگرد ہو۔ تمہارا حق نہیں ہے کہ ان سے تم یہ کہو کہ تمہاری یہ غلطی ہے۔ تم شاگرد ہو، وہ تمہارے استاد ہیں، تم ان سے زبان درازی نہیں کر سکتے۔ تم یہاں سنورنے کے لیے آئے ہو، بننے کے لیے آئے ہو۔ تمہارے اساتذہ تمہیں بنانے کے لیے اپنی جانیں کھپاتے ہیں، مشقت برداشت کرتے ہیں۔ اس کا اندازہ تمہیں ابھی نہیں ہو رہا ہے، اس وقت ہوگا جب تم پڑھانے کے لیے بیٹھو گے، تب تمہیں معلوم ہوگا۔ اور مدرسے کی زندگی کو ضائع مت کرو، مدرسے کی زندگی کو ضائع مت کرو۔ یہاں آئے ہو جس مقصد کے لیے، اس مقصد میں کامیابی حاصل کر کے یہاں سے جاؤ۔ تمہارا مقصد پڑھنا ہے، تمہارا مقصد علوم نبوت کو اخذ کرنا ہے، اور تمہارا مقصد یہ ہے کہ تمہیں نبی کی تعلیمات مکمل طور پہ آ جائے، اس کو تم سیکھو، اس کو پڑھو اور اس میں اپنی پوری توانائی خرچ کرو۔ تمہارا یہ مقصد ہے، تمہارا کام یہ ہے۔ اور یہاں سے جب نکل کے جاؤ تو جدھر جاؤ گے ادھر لوگ تمہاری تعریف کریں گے۔
جدھر جاؤ گے ادھر لوگ تمہاری تعریف کریں گے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس راستے سے گزر جائے غیر دیکھ کر کہے یہ فرشتہ جا رہا ہے، غیر دیکھ کے کہے فرشتہ جا رہا ہے۔ اب وہ طالب علم نظر نہیں آتے جو فرشتہ صفت ہوں، وہ طالب علم اب نظر نہیں آتے، یقیناً وہ اساتذہ بھی اب نظر نہیں آتے۔ لیکن علوم نبوت وہی ہے، تعلیمات وہی ہے، اور پڑھنا پڑھانا وہی ہے۔ اپنے اندر تعلیمات کو مضبوط کیجئے، علم تمہارا مضبوط ہوگا تو تمہارا عقیدہ مضبوط ہوگا۔ اس دور میں تو سب سے زیادہ بچانے کی فکر اپنے عقیدے کی کیجئے، اپنا عقیدہ مضبوط کیجئے۔ اپنے گھر جائیے، اپنے گاؤں جائیے، اپنی مسجد جائیے، وہاں لوگوں کے عقائد مضبوط کرائیے، انہیں بتائیے کہ ایک مالک ہے جس کی عبادت کرنے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، تم ایک مالک کے ماننے والے ہو، ایک مالک کی عبادت کرنے والے ہو، اس کے سوا تمہارا کوئی نہیں ہے۔ جو کچھ دیتا ہے وہ مالک تمہیں دیتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ رزق کے خزانے اس مالک کے پاس ہیں، وہ جتنا چاہتا ہے اس میں سے اپنے بندے کو عطا کرتا ہے، سب کچھ وہ دینے والا ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا اور آپ کا سب کا ہو، جہاں جاؤ اس عقیدے کا اعلان کرو، مرتے دم تک یہ اعلان کرتے رہو کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اور ایک نبی کی تعلیمات پر چلنے والے ہیں اور ایک نبی کو ماننے والے ہیں۔ تم سے دشمن کچھ بھی کہیں، دشمن کتنی بھی مصیبتیں تمہارے اوپر ڈالیں، کتنی بھی مشقتیں تمہارے اوپر ڈالیں، لیکن تم اپنی زبان حال سے کہتے جاؤ ہم تو ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم تو ایک نبی کو ماننے والے ہیں، اور ہمارا یقین یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے، اور اسی پر زندہ رہنے کی فکر اور اسی پر مرنے کی فکر کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اسی پر زندہ رہنے کی فکر اور اسی پر مرنے کی فکر ہے، اور اللہ سے یہ کہتے جاؤ کہ اے اللہ جب تک تیرا فیصلہ ہے ایمان پر ہمیں زندہ رکھ، یقین پر ہمیں زندہ رکھ، اور جب وقت آ جائے تو ایمان کے ساتھ ہمیں دنیا سے رخصت کر اور ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ یہ دعا ہماری ہر وقت ہونا چاہیے۔ اس دور میں ایمان بچانا بہت ضروری ہے۔ ہم تو طالب علم ہیں، ہمارا تو کام ہی یہی ہے، ایمان پڑھنا اور پڑھانا اور سمجھنا۔ آپ سے یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ آپ اپنے گاؤں جائیں گے، مدرسے سے فارغ ہوں گے، کہیں سے فارغ ہوں گے، تو آپ اپنے علم کو اپنے تک محدود مت کریے گا، بس کہ اس کا اعلان کریے گا اور امت کو اس کا فائدہ دیجیے گا۔ جس امت نے تمہیں مل کر پڑھایا اور سجایا اور سنوارا ہے، اس امت کی نسلوں کو تم سے فائدہ ہوگا تو اللہ تم سے خوش ہوگا اور ان سے بھی خوش ہوگا۔ مدرسہ بنانے میں ایک دو آدمی کی رقم نہیں لگتی، ہزاروں لاکھوں لوگ ایک ایک روپے دیتے ہیں، تب جا کے مدرسے کی عمارت تیار ہوتی ہے، اور اس عمارت میں ہم پل کر جوان ہوتے ہیں، اسی میں نبی کی تعلیمات سیکھتے ہیں، اور چندہ دینے والے، پیسہ دینے والے اس یقین کے ساتھ دیتے ہیں کہ یہاں علوم نبوت پڑھایا جائے گا، اور یہاں سے جو طلبہ فارغ ہوں گے وہ ہماری نسلوں کی فکر کریں گے۔ ان کا یہ یقین ہے، ان کے یقین پہ پانی مت پھیریے، اپنے آپ کو بنائیے اور ان کی نسلوں کو سنواریے، ان کے ایمان کو بچائیے، اللہ آپ سے بھی خوش ہوگا اور ان سے بھی خوش ہوگا۔ میرے بزرگوں اور میرے طالب علموں، اس بات کو یاد رکھو۔ یہ نصیحت کیا، ہماری اتنی اوقات کہاں ہے کہ ہم آپ کو نصیحت کریں؟ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو نصیحت کریں اور اپنے آپ کو ٹھوکیں اور پیٹیں اور ماریں اور کہیں کہ تو اس لائق کہاں ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرے۔ پہلے ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ اس لیے میں نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ اللہ وہ بات کہلائے جو ہمارے لیے بھی نافع ہو، آپ کے لیے بھی نافع ہو، ہم بھی اس پہ عمل کریں
اور آپ بھی اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو طلبہ یہاں سے جا رہے ہیں اللہ ان کے لیے راستہ آسان فرما دے اور انہیں کامیابی عطا فرمائے، اور ان سے خوب اللہ رب العزت والجلال دین کا کام لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ متین صاحب دعا کرا دے مختصر۔ ویسے بہت ٹائم ہو رہا اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد، واسألک شکر نعمتک، واسألک حسن عبادتک، واسألک لسانا صادقا، واسألک قلبا سلیما۔ اللہم انی اسألک من خیر ما تعلم، واعوذ بک من شر ما تعلم، واستغفرک لما تعلم انک انت علام الغیوب۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا حلالا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا حلالا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ ہم سب کے حال پر اپنا کرم فرما، ہم سب کے حال پر اپنا رحم فرما، ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ بری باتوں سے، برے کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری ایمان کو بچا لیجئے، ہمارے یقین کو مضبوط کر دیجئے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو کچھ کہا ہے، اے اللہ جو کچھ سنا ہے، اے مالک اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے مالک اس کو قبول فرما لیجئے، اے مالک اس میں جو غلطی ہو گئی اسے معاف فرمائیے۔ اے اللہ جو بچے یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، اے اللہ ان کو دنیا میں بھی ترقی عطا فرما اور آخرت میں بھی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جو یہاں باقی ہیں، اے اللہ انہیں کامل اور مکمل علوم عطا فرما، ان کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما دے۔ اے اللہ دشمنوں سے اس دنیا کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خاص طور سے اہل علم کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، حرمین شریفین بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما دے۔ اے مالک تو سب کچھ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ اے اللہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں، سب تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں، سب تیرے در کے محتاج ہیں۔ اے مالک ہم سب تیرے در کے محتاج ہیں۔ اے مالک ہمیں اپنے ہی در کا محتاج رکھیے گا۔ اے اللہ ہماری پیشانی کو کسی اور در کے آگے مت جھکائیے گا۔ اے مالک ہم سب کے کام بنا دے۔ اے مالک ہم سب کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما دے، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دے، ہمارے یقین کو مضبوط فرما دے۔ اے اللہ والدین کی عمروں میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارا پڑھنا لکھنا ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمارے خاندان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ دنیا میں جتنے بھی پڑھنے پڑھانے والے ہیں، اے اللہ ان سب کے پڑھنے پڑھانے کو ان کے خاندان کے لیے صدقہ جاریہ عطا فرما، صدقہ جاریہ بنا، اور انہیں آخرت میں اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔